دوستوں، آخر بابا گرو نانک کون تھے؟ وہ کہاں پیدا ہوئے؟ کیا وہ مسلمان تھے یا کسی اور عقیدے کے پیروکار؟ ان کے عقائد میں کیا راز چھپا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، ان کی میت انتقال کے بعد اچانک کیسے غائب ہو گئی؟ کیا انہوں نے واقعی حج بھی کیا تھا؟ سکھ آخر کرتارپور سے کیوں اتنا عشق کرتے ہیں؟ آئیے اس پوری داستان کو جانتے ہیں، لیکن تیار رہیں کیونکہ یہ کہانی عام نہیں بلکہ حیرتوں سے بھری ایک حقیقت ہے۔ پیارے دوستو، 15ویں صدی کا پنجاب، وہ زمانہ جب ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی گئی جسے دنیا آج سکھ ازم کا نام سے جانتی ہے۔ یہ مذہب خدا کی وحدانیت کا قائل اور بابا گرو نانک کی تعلیمات کا پیروکار ہے۔ ان تعلیمات کو بعد میں ایک مقدس کتاب کی شکل دی گئی جسے گرو گرنتھ صاحب کہا جاتا ہے۔ آج دنیا میں سکھ مذہب کے ماننے والوں کی تعداد 30 ملین سے بھی زائد ہے۔ بابا گرو نانک 1469 میں پنجاب کے ایک گاؤں تلونڈی میں پیدا ہوئے جسے آج ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے۔ والدہ ترتا اور والد مہتا کالو پٹواری دونوں ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پیدائش کے وقت خاندان کی پرہت نے ان کے چہروں پر نظر ڈالی اور کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے لیے ایک رہنما ثابت ہوگا۔ ننھی عمر میں نانک کو ہندو استاد کے پاس حساب سکھانے اور مسلمان معلم کے پاس عربی و فارسی پڑھنے بھیجا گیا، لیکن دل ان کا کتابوں سے زیادہ جنگلوں اور صوفیاء کی صحبت میں لگتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حق کے متلاشی تھے، مگر گھر والے انہیں کبھی بھینسیں چرانے پر لگا دیتے، کبھی کھیتی باڑی پر مجبور کیا جاتا، مگر نانک کا جواب ہمیشہ ایک سا تھا، میں دل کی زمین پر نیکیوں کی کھیتی کرنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کے سب انسان خوشحال ہوں۔ لیکن جب گھر والے مایوس ہوئے تو ان کی شادی کر دی گئی، شاید دنیا داری کا شوق پیدا ہو جائے۔ شادی کے بعد بھی دل نہ لگا تو نواب دولت خان کے گودام میں ملازمت بھی دی گئی۔ وہاں رسد تولتے ہوئے نانک جب 13 پر پہنچے تو 13 کہہ کر بے خود ہو جاتے۔ وہ غریبوں میں دل کھول کر مال بانٹتے رہے، مگر جب حساب کتاب ہوا تو اناج پورا نکلا۔ اس کے بعد ایک دن وہ ندی میں نہانے گئے اور 3 دن تک غائب رہے۔ واپس آئے تو لبوں پر ایک نعرہ تھا، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلم۔ یہ لمحہ ان کے انوکھے سفر کا آغاز تھا۔ نانک کا یہ نعرہ پورے علاقے میں گونج گیا۔ قاضی نے طلب کیا اور پوچھا، تم کہتے ہو نہ ہندو نہ مسلمان، تو پھر تم کون ہو؟ نانک نے جواب دیا، میں 5 عناصر کا ایک پتلا ہوں، میرا نام نانک ہے۔ قاضی نے دلیل دی کہ مسلمان 5 نمازوں کے ذریعے خدا کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ نانک نے کہا، میں بھی 5 نمازیں پڑھتا ہوں، پہلی سچائی، دوسری حلال روزی، تیسری خدا کا فضل، چوتھی نیت کی صفائی اور 5ویں حقیقی یاد۔ ان سے بڑھ کر کوئی نماز نہیں۔ نماز کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے قاضی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ نماز ختم ہوئی تو نانک نے مسکرا کر کہا، جب تم نماز پڑھ رہے تھے تمہارا دل اپنی گھوڑی کے بچے میں تھا کہ کہیں وہ کنویں میں نہ گر جائے۔ ایسی نماز خدا کے حضور کیسے قبول ہو؟ یہ کہہ کر نانک نوکری چھوڑ کر مردانہ کے ساتھ جنگلوں اور شہروں میں نکل پڑے۔ ہندوؤں کے مرکز ہردوار پہنچے تو دیکھا کہ لوگ گنگا کا پانی مشرق کی طرف اچھالتے ہیں تاکہ مرے ہوئے بزرگوں کی روحیں آسودہ ہوں۔ نانک نے پانی مغرب کی طرف اچھالا، لوگوں نے مذاق اڑایا۔ نانک نے جواب دیا، اگر تمہارا پانی دوسری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو میرا پانی اپنے پنجاب کے کھیتوں میں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس دوران جب بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا تو نانک بھی قیدی بنے، چکی پر لگائے گئے، مگر وہ ذکر حق کے ساتھ خوشی خوشی پیستے رہے۔ بابر حیران ہوا اور کہا، میں نے بے خبری میں اللہ کے ولی کو تکلیف دی، معافی چاہتا ہوں۔ نانک نے جواب دیا، اگر رعایا پر ظلم کیا تو انجام بھی یہی ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ سفر اب مزید آگے بڑھے گا اور اب آپ دیکھیں گے کہ نانک صرف پنجاب تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ دنیا کے مختلف
खित्तों तक पहुंच जाएंगे। बाबा गुरु नानक ने दूर दराज का सफर इख्तियार किया। कहा जाता है कि वो मक्का, मदीना और बगदाद तक गए। बाज रिवायात में है कि इन्होंने हज भी किया, मगर मक्का मुकरमा में उनके साथ एक वाकया पेश आया। एक आलिम ने उन्हें टोका के पाँव खाना काबा की तरफ फैलाए बैठे हो। नानक ने सुकून से जवाब दिया, मेरे पाँव इस सिमत कर दो जिधर खुदा ना हो। आलिम ने जिधर भी पाँव घुमाया उसे खुदा का जलवा दिखाई दिया। वो पुकार उठा, अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान से कोई अल्लाह का वली आया। नानक ने जिंदगी के आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। हजारों लोग दीदार को आते। इन्होंने गद्दी बाई लहना को सौंपी और खुद जिक्र इलाही में मशगूल रहे। इनकी विसाल के बाद मुसलमान मुरीद कहते थे कि हम दफनाएंगे, हिंदू कहते थे हम संस्कार करेंगे। फैसला हुआ दोनों अपने फूल जिस्म पर रख दे, सुबह जिसके फूल ताजा होंगे वही हकदार होगा। मगर जब सुबह हुई तो जिस्म गायब था, सिर्फ फूल बाकी थे। प्यारे दोस्तों, नानक की मैयत के गायब होने का राज अब भी एक मामला है, मगर इनकी तालीमात आज तक जिंदा हैं। नानक की तालीमात आज भी गुरु ग्रंथ में महफूज हैं। इसमें सैकड़ों नज़में शामिल हैं, इनमें वहदानियत और सच्चाई की बात की गई है। बाज मुर्खीन के मुताबिक नानक दर हकीकत अल्लाह के एक वली थे। इन्होंने कभी नबूवत या विलायत का दावा नहीं किया था, बल्कि खुद एक खुदा मस्त फकीर के तौर पर पेश किया। कहा जाता है कि वो इस्लामी तालीमात से गहरी वाकफियत रखते हैं। बचपन से ही मुसलमान उस्ताद सैयद हसन के ज़ेरे तरबियत रहे। सूफिया कराम के कलाम से मुतासिर होकर उसे पंजाबी में ढाला, यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी इशार लिखे। सफर के दौरान इन्होंने हिंदुस्तान, ईरान और अरब के मुकद्दस मकामात की जियारत की। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, अजमेर शरीफ में ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती की बारगाह में और बगदाद में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी। करतारपुर में इन्होंने मस्जिद तामीर करवाई और इमाम मुकर्रर किया। यही वो मकाम है जहां आज भी सिख करतारपुर साहिब को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते हैं। डॉक्टर इलामा इकबाल ने कहा, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की, पंजाब से हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से। यह है बाबा गुरु नानक की मुकम्मल दास्तान, एक ऐसा सफर जो हकीकत, सच्चाई और वहदानियत का पैगाम देता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।